السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹاک فورم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ذوالکرنین۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ملک کے مشہور و معروف شاعر موجود ہیں، شناوت جرح، جن کا تعارفی شعر یہ ہے کہ میری کہانی میرے بعد مکمل ہوگی، انٹرول سے پہلے ہیرو مر جائے گا۔ ناظرین، آج ملک کے مشہور و معروف شاعر سے گفتگو کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ شناوت صاحب، یہ بتائیے گا کہ شاعری شروع کرنے کے پیچھے بنیادی محرکات کیا ہیں؟ شاعری کیوں شروع کی، کب شروع کی، کیسے شروع کی، اور کب آپ نے یہ ریئلائز کیا کہ آپ کو ایک شاعر کرنیل بھائی، پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رہی بات شاعری کی، تو شاعری ایک داخلی اور خارجی مناظر کو الفاظ میں پرونے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور شعر کہنا آپ کی جبلت میں شامل ہو سکتا ہے۔ کوئی واردات، کوئی منظر آپ کو اٹریکٹ کر سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ مصرع کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک اندرونی واردات ہے جس کا تعلق محبت سے بھی ہو سکتا ہے، کسی خوبصورت منظر سے بھی ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی آپ ان چیزوں سے سٹارٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ آپ مصرع کہہ سکتے ہیں، آپ شاعر ہیں۔ تو میرا بھی جو شاعری کی طرف رجحان ہے وہ تقریباً میٹرک کے بعد یہ سفر شروع ہوا اور اب تک جاری و ساری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کل ایک جو موضوع ہے زبان زد عام ہے، محبت اور شاعری کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس پر آپ ذرا وضاحت کریں۔ بالکل، محبت اور شاعری کا تعلق ذوالکرنین بھائی بہت گہرا ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ محبت اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ شاعری کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محبت کے بغیر بھی شاعری کی جا سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے۔ ہر انسان محبت کرتا ہے، ہر انسان شاعری نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ محبت آپ کو ایک ایسے سفر پر لے کے ضرور جا سکتی ہے جو شاعری سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ہر وہ بندہ جو محبت کرے وہ شاعری کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے ان دونوں کا تعلق تو ہے۔ یہ آپ محبت آپ کو بتا سکتی ہے، بعض اوقات محبت کی وجہ سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ شاعر ہیں۔ شاعر آپ پیدائشی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے ان دونوں کا تعلق بہت گہرا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر محبت کرنے والا شخص شاعر بھی ہو، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں، اپنا کچھ کلام تو ہمارے ناظرین کو۔ جی، غزل کے چند اشعار ہیں۔ میری نقل اتارنے والا بچہ جب بھی، میری نقل اتارنے والا بچہ جب بھی میرے اندر جھانکے گا تو ڈر جائے گا۔ میری نقل اتارنے والا بچہ جب بھی میرے اندر جھانکے گا تو ڈر جائے گا۔ بادل، بارش، دریا، صحرا اور ویرانی، بادل، بارش، دریا، صحرا اور ویرانی، آنکھیں جانے سے سارا منظر جائے گا۔ جیسے ہی وہ مندر سے گھر کو نکلے گی، جیسے ہی وہ مندر سے گھر کو نکلے گی، پیچھے ہی بھگوانوں کا لشکر جائے گا۔ میری کہانی میرے بعد مکمل ہوگی، میری کہانی میرے بعد مکمل ہوگی، انٹرول سے پہلے ہیرو مر جائے گا۔ واہ واہ واہ، انٹرول سے پہلے ہیرو مر جائے گا۔ اچھا شناور صاحب، ہمارے ناظرین کو وہ کلام سنائیں جو آپ کو سب سے زیادہ اپنا پسند ہے۔ ویسے تو شاعر کو عام طور پر اپنا کلام پسند نہیں ہوتا، اور لیکن کچھ پریفرنسز لوگ متعین کر دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی سب سے اچھی ہے۔ لوگوں کی پسندیدگی کی وجہ سے شاعر کو بعض اوقات ادراک ہوتا ہے کہ اچھا یہ غزل لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ایک غزل ہے۔ کچھ ایسے وصل کے لمحات دیکھے جا چکے ہیں، کچھ ایسے وصل کے لمحات دیکھے جا چکے ہیں،
بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے جا چکے ہیں، واہ واہ واہ، مقرر مقرر، کچھ ایسے وصل کے لمحات دیکھے جا چکے ہیں، بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے جا چکے ہیں، ہماری جنگ دشمن سے نہیں ہے دوست سے ہے، ہماری جنگ دشمن سے نہیں ہے دوست سے ہے، کئی وعدہ شکن اس دل میں مارے جا چکے ہیں، واہ 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 واہ، مقرر مقرر، ہماری جنگ دشمن سے نہیں ہے دوست سے ہے، کئی وعدہ شکن اس دل میں مارے جا چکے ہیں، گھڑی رک کر بتاتی ہے کہ ایک دن ہو گیا ہے، گھڑی رک کر بتاتی ہے کہ ایک دن ہو گیا ہے، دیا بجھ کر دکھاتا ہے ستارے جا چکے ہیں، گھڑی رک کر بتاتی ہے کہ ایک دن ہو گیا ہے، دیا بجھ کر دکھاتا ہے ستارے جا چکے ہیں، جہاں پر خواب میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہو، جہاں پر خواب میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہو، ہم اس نادیدہ رستے پر اکٹھے جا چکے ہیں، اور یہ گرا کا مصرع ہے، نیا مضمون تو کوئی کہ ہو جائے محبت، تمہاری بے رخی پر سے لکھے جا چکے ہیں، نیا مضمون تو کوئی کہ ہو جائے محبت، تمہاری بے رخی پر سے لکھے جا چکے ہیں۔ اچھا شناور بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے شعراء کو پڑھا ہوگا، ابھی تک وہ کون سا شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ آپ کو انسپائر کیا، جس کی شاعری آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں؟ ویسے تو ذوالقرنین بھائی سارے شاعری بہت اچھے شاعر ہیں، خاص طور پر کلاسک میں، جدید شعراء میں، ان کا کلام ہر ایک شاعر کا اپنا انداز ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ شاعر زیادہ اچھا ہے یا یہ برا ہے، تو لیکن ایک پسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے، تو منیر نیازی صاحب جو ہیں وہ پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ ان کا جو مضمون باندھنے کا انداز ہے وہ عام شاعروں سے بہت جدا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں بہت زبردست کلام لکھا، اور ان کے اشعار زبان زدیام ہوئے، تو اس لحاظ سے منیر نیازی صاحب میرے نزدیک بہت اچھے شاعر ہیں، مجھے بہت پسند ہے۔ ان کا ناظرین کوئی کلام بھی سنا دیں آپ؟ ہاں، ان کی ایک غزل جو اکثر سے خود کو ہی سنایا کرتا ہوں، وہ ہے کہ ہے رواں اس راہ پر جس کی کوئی منزل نہ ہو، ہے رواں اس راہ پر جس کی کوئی منزل نہ ہو، جستجو کرتے ہیں اس کی جو ہمیں حاصل نہ ہو، دشت نجد یاس میں دیوانگی ہو ہر طرف، دشت نجد یاس میں دیوانگی ہو ہر طرف محمل کا شک ہو اور کہیں محمل نہ ہو، وہم یہ تجھ کو عجب ہے اے جمال کم نما، وہم یہ تجھ کو عجب ہے اے جمال کم نما، جیسے سب کچھ ہو مگر تو دید کے قابل نہ ہو، چاہتا ہوں میں منیر اس عمر کے انجام پر، چاہتا ہوں میں منیر اس عمر کے انجام پر ایک ایسی زندگی جو اس طرح مشکل نہ ہو۔ یہ زندگی کے صالحات کا شعر ہے، کیا انہوں نے خوبصورت اظہار کیا ہے۔ ویسے تو عوام زیادہ تر منیر نیازی صاحب کی جو وہ نظم ہے ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں، اس حوالے سے کافی جانتی ہے۔ آخر پہ ناظرین کو تازہ کلام جو ابھی آپ نے ریسنٹلی لکھا وہ سنا دیں۔ ہاں بالکل، ایک غزل کے کچھ اشعار ہیں، چراغ بجھنے بجھانے کا ڈر نہیں ہوگا، چراغ بجھنے بجھانے کا ڈر نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ کوئی ہم سفر نہیں ہوگا، چراغ بجھنے بجھانے کا ڈر نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ کوئی ہم سفر نہیں ہوگا، اسے بھی دکھ ہے مگر وہ بتا نہیں سکتا، اسے بھی دکھ ہے مگر بتا نہیں سکتا، اسے بھی دکھ ہے مگر وہ بتا نہیں سکتا کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ پر نہیں ہوگا۔ واہ واہ، مقرر
उसे भी दुख है मगर वो बता नहीं सकता कि उसका हाथ मेरे हाथ पर नहीं होगा। उठेगा शोर बदन से कि उसको मिलना है, हाय, वाह उठेगा शोर बदन से कि उसको मिलना है। खामोश होगा कि इतना हुनर नहीं होगा। वाह वाह उठेगा शोर बदन से कि उसको मिलना है। खामोश होगा कि इतना हुनर नहीं होगा। तमाम उम्र शनावर कफस बनाएगा, तमाम उम्र शनावर कफस बनाएगा। तमाम उम्र शनावर का घर नहीं होगा। वाह 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 शुक्र है तमाम क्या उम्र कमाल के शेर। तमाम उम्र शनावर कफस बनाएगा। तमाम उम्र शनावर का घर नहीं होगा। तमाम उम्र शनावर का घर। शनावर साहब आपकी कीमती वक्त का बहुत